بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپرٹ ٹی وی نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست شفیع بیٹرلی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کراچی کے آسمان پر سے گزرتی ہوئی روشنی کس چیز کی تھی۔ کراچی میں ہفتے کے شب ایک کیمرے نے دلچسپ منظر قید کیا اور یہ منظر تھا آسمان پر سے ایک روشنی کے گولے کا تیزی سے گزرنے کا۔ عام طور پر آسمان پر سے رات کے وقت جنگی جہازوں کی روشنی بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ ان سپر سونک جہازوں کی آواز بہت دور سے بھی سنائی دیتی ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز اور ٹرینڈ نیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہے اور ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ کراچی کے آسمان پر سے گزرتی ہوئی روشنی کس چیز کی تھی؟ کراچی میں ہفتے کے شب ایک کیمرے نے بہت دلچسپ منظر قید کیا اور یہ منظر تھا کہ آسمان پر سے ایک روشنی کے گولے کا تیزی سے گزرنے کا۔ عام طور پر آسمان پر سے رات کے وقت جنگی جہازوں کی روشنی بہت تیزی سے گزرتی ہے۔ ان سپر سونک جہازوں کی آواز بہت دور سے بھی سنائی دیتی ہے، لیکن روشنی کے ایک بڑے گولے کے گزرنے کا یہ منظر معمول کی بات نہیں ہے۔ اس منظر کو کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی دیکھا گیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے۔ کسی کے مطابق جب ایسا ہوا تو دھماکے کی آواز بھی آئی۔ کسی کا کہنا تھا کہ انہیں لگا کہ کوئی جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ کسی نے اسے ستارہ ٹوٹنے کا منظر قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بعد کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ منظر کیا تھا اور وائرل ہونے والی ویڈیوز کی اصل حقیقت کیا ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ نے ماہر فلکیات کی رائے معلوم کی ہے۔ جامعہ کراچی کے سابق ڈائریکٹر اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانٹری ایسٹروفزکس آسپا کے پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد قریشی کے مطابق آسمان پر نظر آنے والا یہ گولہ میٹیور یا شہاب ثاقب ہے جسے کیمرے نے قید کر لیا، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ منظر پاکستان میں پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ آسپا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ کراچی کی اسکائی لائن میں نظر آنے والی روشنی میٹیور کی ہی تھی۔ ان کے بقول ہفتے کی شب دیکھا جانے والا شہاب ثاقب اس لیے واضح تھا کہ اس کا حجم بڑا تھا۔ اس سے قبل 14 دسمبر 2020 میں بھی ایک ایسا ہی منظر دیکھا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹیور خلا میں پتھر کی شکل میں ہوتے ہیں اور انہیں خلا کا ملبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ زمین کے قرہ فضائی میں ہوا کی رگڑ کی وجہ سے ان میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ زمین کی کشش ثقل کے باعث تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اس واقعے اور اس پر سامنے آنے والی قیاس آرائیوں کے بعد سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میٹیورز جن کا 2 دنوں سے بہت چرچا ہے وہ در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ میٹیورز کیا ہیں؟ ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق ہمارے سولر سسٹم کے ارد گرد خلا ہے۔ ہماری زمین اسی خلا میں سورج کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اس خلا کے مختلف حصوں میں میٹیورز پائے جاتے ہیں جو کہ 1 سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹر حجم کے ہو سکتے ہیں۔ جب زمین اپنے مدار سے سورج کے گرد گھومتے ہوئے ان اسٹرائڈز کے قریب سے گزرتی ہے تو زمین اپنی کشش سے ان اسٹرائڈز کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد قریشی کے مطابق اردو میں اسٹرائڈز کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ وہ چھوٹے بڑے اجرا، پتھر اور چٹانیں جو مریخ اور مشتری کے درمیان سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، البتہ یہ زمین کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بقول میٹیورز وہ اجرا ہیں جو زمین کی کشش سے زمین کی فضا میں داخل ہو کر ہوا کی رگڑ سے جل اٹھتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر خاک بن کر فضا میں ہی بکھر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آسمان کے جس بھی حصے میں پائے جاتے ہیں وہاں سے بہت سارے میٹیورز ایک رات میں دیکھے جا سکتے ہیں، جن کو ہم میٹیورز شاور کہتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد کے مطابق ایک رات میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میٹیورز دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب کوئی اسٹرائڈز چھوٹا یا بڑا زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے وہ جل اٹھتا ہے، تبھی اس کا نظر آنا ممکن ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک میٹیور بہت تیزی سے زمین کی فضا سے گزرنے کے دوران جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ میٹیورز کی اکثریت زمین تک نہیں پہنچ پاتی، صرف وہی زمین پر گرتے ہیں جن کا حجم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پورا جل نہیں پاتا اور اس کا کچھ حصہ زمین پر گر جاتا ہے۔
क्या मेटेओर्स को कैमरे की आंख से देखा जा सकता है? डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक मेटेओर्स के मंजर को आम कैमरा महफूज कर सकता है, लेकिन ये इत्तेफाकन हो सकता है, इसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई मेटेओर इतना बड़ा हो कि इस तरह नजर आ जाए। उनके बकौल आज से 8 साल कबल रूस में नजर आने वाला मेटेओर साइज में न सिर्फ बड़ा था, बल्कि उसके सबब दर्जनों लोगों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई थी। कराची और सिंध में देखा जाने वाला हालिया मेटेओर्स इस लिहाज से गैर मामूली है कि अमूमन जनवरी में मेटेओर शावर नहीं होता, आमतौर पर ये दिसंबर के महीने में नजर आते हैं। 14 दिसंबर 2020 में ही आसपा के एक फैकल्टी मेंबर अबसार अहमद ने अपने कैमरे की मदद से मेटेओर शावर को रिकॉर्ड किया था। उनके मुताबिक शहाब साकिब की इस बरसात या मेटेओर शावर को दूरबीन की मदद से देखा और कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या मेटेओर्स की आवाज़ होती है? डॉक्टर शाहिद के मुताबिक अमूमी तौर पर मेटेओर्स के गुजरते वक्त कोई आवाज़ नहीं होती। ये कहना कि उनके गुजरते हुए धमाके की आवाज़ आई, ऐसा अब तक की तहकीक में सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ मेटेओर्स कम रोशन होते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और उसे एक आम आदमी नोटिस नहीं कर पाता। उनकी रोशनी की कमी की वजह, उनके साइज में कमी या वो फासले की वजह से भी बहुत छोटा दिखाई दे सकता है। कुछ मेटेओर्स ज़्यादा रोशन होते हैं, जैसे कि हफ्ते की शब को देखा गया। इसके रोशन होने की वजह उसका बड़ा हुजम हो सकता है, या ये भी मुमकिन है कि ये देखने वालों के बहुत करीब से गुजरा हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग समझ चुके होंगे कि कराची के आसमान पर से गुजरती हुई रोशनी किस चीज़ की थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को बर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हम एक दूसरे से इसी तरह जुड़े रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।